السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا۔ آپ کے دادا کا نام تارخ آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے چچا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر حور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حاران وہی شخص ہیں جنہوں نے حران شہر کی بنیاد ڈالی اور اس کو آباد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ علیہ السلام جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور و زغر کے علاقے صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے اور یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدوم، اموریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شر اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اس کے باشندے لوگوں میں سب سے زیادہ فاجر، فاسق اور بدترین کافر لوگ تھے۔ اپنی مجالس اور محفلوں میں سرے عام بری بری بیہودہ حرکتیں کرتے، وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈھے اور مرغے لڑاتے تھے اور کوئی برائی کرنے سے باز نہ آئے تھے اور سیرت و کردار میں تمام دنیا سے بدتر تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے دنیا میں ایک ایسا گناہ ایجاد و جاری کیا اس سے پہلے وہاں کسی کا خیال تک نہ گیا تھا۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ لڑکوں سے برائی کرنا اور عورتیں جو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کو فحاشی اور منکرات سے روکا اور بیہودہ حرکتوں سے ان کو منع کیا، لیکن وہ بجائے ماننے کے اپنی سرکشی اور گمراہی پر ہٹ دھرم ہو گئے اور کفر و فسق پر برابر عمل پیرا رہے۔ پھر اللہ نے بھی ان پر وہ عذاب نازل کیا جو واپسی نہیں ہو سکتا تھا، اور ایسا عذاب پہلے کسی پر نہ آیا تھا اور عذاب کا آنا ان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا۔
اور اللہ نے اس عذاب کے ذریعے ان کو جہان والوں میں عبرت اور مثال بنا کر رکھ دیا جس سے لوگ نصیحت پکڑیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کے بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حد کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ فرمان الہی ہے۔ جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور لوط نے جب اپنی قوم سے فرمایا، تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کی، کیا تم جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے اور اپنی مجالس میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل بدفعلی کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ وضاحت: فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم اس وقت ہے جب بدفعلی دونوں کی رضامندی سے ہو۔ اگر مفعول پر زبردستی کی گئی ہو تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واعظ و نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم لوط نے کہا، اے لوط، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ان لوگوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ بس ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واعظ و نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا، اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرے سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ وضاحت: شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ بھی مندرجہ بالا
تعالیٰ دعائیں بار بار پڑھیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ فرمان الہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج، نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے ٹھیکری نما پتھر برسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ بس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا ہے۔ بس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد فرمان الہی ہے، وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو اپنے قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے اور نہ ہی غم زدہ ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آخر کار لوط علیہ السلام خاموشی سے انہیں اپنے گھر لے آئے، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی اور ان کی قوم کے لوگ دوڑے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے، جبکہ وہ تو پہلے ہی سے برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، لہذا تم ان سے نکاح کر لو، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی
کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور شہر سدوم والے لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے جواب دیا، اے لوط علیہ السلام، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا۔ ان کا وہاں کوئی کنبہ قبیلہ اور خاندان نہیں تھا، اور بیوی بھی کافرہ تھی۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی، جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی، جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں۔ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکریلے پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی، سوائے اس بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں بھی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہی رہی، اور ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ پس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا
ایسا ہوا۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں، ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھیں، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہو۔ آمین۔